امام ابن ماجہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ اور عید سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دو راتوں میں جاگنے والا، شب بیداری کرنے والا، قیام کرنے والا، اللہ کی عبادت میں یہ راتیں گزارنے والا، اس کا دل قیامت کے دن بھی زندہ رہے گا۔ امام اصبہانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، اور وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8، 9 اور 10 ذی الحج شریف، اور عید الفطر کی رات، اور 15ویں شعبان المعظم یعنی شب برات۔ ان 5 راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں قیام کرنے والا، شب بیداری کرنے والا، ذکر الہی میں یہ راتیں گزارنے والے کے لیے جنت واجب ہے۔ امام ابو داؤد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے، اس زمانہ میں اہل مدینہ سال میں 2 بار خوشی کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا دن ہے، ان دنوں میں خوشی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں خوشی کرتے تھے، اس لیے اب بھی خوشی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے تمہیں بہترین اور 2 دن عطا کیے ہیں، اور وہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ امام ترمذی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو عید سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے، اور جب عید الاضحیٰ کے لیے تشریف لے جاتے تو اس سے پہلے کچھ نہ کھاتے جب تک کہ نماز عید ادا نہ کر لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے چاند کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ صحیحین میں یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں، اور عید سے پہلے اور نہ عید کے بعد نفل پڑھے، یعنی نفلی نماز عید سے پہلے اور عید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ادا فرمائے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 نماز عید ادا کی، تو نماز عید کے لیے نہ اذان ہوئی اور نہ اقامت۔ عید کی نماز مسلمانوں پر واجب ہے، مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر نماز جمعہ فرض ہے۔ اس کی ادائیگی کی وہی شرطیں ہیں جو جمعے کے لیے ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے اور نماز عید کے لیے خطبہ سنت۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید کا خطبہ نماز کے بعد۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے، اور عید کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت۔ یہ فرق ہے نماز جمعہ اور نماز عید کا۔ باقی ادائیگی کی شرطیں وہی ہیں جو جمعہ کی ہیں۔ عید کے دن حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اگر نئے ہوں تو ٹھیک ورنہ دھلے ہوئے صاف ستھرے استری کیے ہوئے ہوں، اور انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا، اور ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید الفطر کا موقع ہو تو عید سے پہلے چاند کھجوریں کھا لینا، اگر کھجوریں نہ ہوں تو کوئی اور میٹھی چیز کھانا، سیویاں، حلوہ، مٹھائی وغیرہ، یہ مستحب ہے۔ اور اگر میٹھی چیز نہیں ہے تو نمکین بھی کھا سکتے ہیں، مثلا شوگر ہے یا طبیعت میٹھی چیز کو پسند نہیں کرتی تو نمکین بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز عید کے لیے سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر جو شخص پیدل جا سکتا ہو تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے پیدل جائے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان اور وقار سے جانا، نگاہیں نیچی کیے ہوئے جانا، آپس میں مبارکباد پیش کرنا، ملنا، خوشی کا اظہار کرنا،
اور مسکرا کر ملنا یہ مستحب امور ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان امور پر عمل کریں اور ڈھیروں ثواب کریں۔